7 کیا نان مسلمز کی کتابیں آپ پڑھ سکتے ہیں جو ان کے ریلیجن سے متعلق ہیں؟ بالکل شوق سے پڑھیں، لیکن پہلے اپنی کتابیں پڑھ لیں، ہاں، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ دین حق کیا ہے، اور جب وہاں پہ آپ کو کوئی حق سے ہٹی بھی کوئی بات پتا چلے تو آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے۔ اللہ نے تو اپنی کتابوں کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ ہم نے تورات نازل کی تھی، انجیل نازل کی، اور اس کے بعد الفرقان نازل کی ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب۔ المہیمن کہا، یہ نگہبان ہے اگلی الہامی کتابوں کے اوپر، کیونکہ یہ محفوظ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ لیکن ان کتابوں کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ظاہر ہے جب قرآن کہتا ہے ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اپنی دلیل لے کر آؤ اگر تم سچے ہو، خود نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ اے نبی ان سے فرمائے ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، اگر قرآن کو تم نہیں مانتے تو اپنی الہامی کتابیں لے آؤ اگر تم سچے ہو، یا انبیاء کے آثار، کوئی سنت حدیثیں تمہارے انبیاء کی آ رہی ہوں وہ لے آؤ اگر تم سچے ہو، اس سے مجھ سے بات کر لو، لیکن بات کتابوں سے کرنی ہے، ہاں، بابوں سے نہیں کرنی، ہاں، تو کتابوں سے بات کرو۔ تو اگلی الہامی کتابوں کی طرف بھی اللہ نے ریفر کیا ہے۔ توحید کے اعتبار سے تو وہ کتابیں بھی محفوظ ہیں، ہاں، توحید سے ہٹ کے جو باقی معاملات ہیں ان میں ظاہر ہے انہوں نے اپنے فتوے بھی داخل کر دیے ہیں، اور اسی کی اصلاح کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کو بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ ان کی کتابیں بھی پڑھیں، ان کا احترام بھی کریں۔ ابو داؤد میں حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام کو یہودیوں نے ایک فیصلے کے لیے اپنے مدرسے میں بلایا، وہ ایک گھر تھا جس میں انہوں نے مدرسہ کھولا ہوا تھا، تو نبی علیہ السلام اس گھر میں تشریف لے گئے تو انہوں نے ایک بڑی گدی دی رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنر کے طور پر کہ آپ اس پہ بیٹھیں۔ تو نبی علیہ السلام اس گدی پہ بیٹھ کے، آج بھی عرب کے کلچر میں زمین پہ ہی ساری بیٹھک لگتی ہیں ان کی، تو اس گدی پہ جب آپ بیٹھ گئے تو آپ نے کہا کہ تورات لے کر آؤ۔ تورات جب وہ لے کر آئے تو نبی علیہ السلام نے اپنی پیٹھ کے نیچے سے وہ گدی نکال کے خود زمین پہ بیٹھ گئے اور اس گدی کے اوپر تورات کو رکھا، وہ تورات جو کہ ٹیمپرڈ فارم میں تھی، اور کہا کہ میں ایمان لایا تجھ پر بھی اور تیرے نازل کرنے والے پر بھی۔ تورات کو جو تبدیل شدہ تھی، رسول اللہ نے کہا میں تیرے پر بھی ایمان لایا، تیرے نازل کرنے والے کے اوپر بھی ایمان لے کے آیا۔ کیوں؟ توحید تو اس میں محفوظ ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس سے فیصلہ ان کا کیا۔ یہ نبی علیہ السلام نے امت کو درس دیا کہ باقی مذاہب کی الہامی کتابوں کی بھی آپ نے قدر کرنی ہے، ہاں، یہ نہ ہو کہ کسی مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ دشمنی آپ کو اس پہ ابھارے کہ آپ جو ہے وہ حق کا راستہ چھوڑ دیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو، انصاف کرو، یہی تقوی کے قریب ہے، یہی تقوی کی روش ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو بھی گالی نہیں دینی، ورنہ وہ انجانے میں تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ نان مسلم کے لیے ہے، ہاں، اگر کوئی مسلمان اپنے رب کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ غداری کرے گا نا تو اس کا بابا نہیں آپ نے چھوڑنا، ہاں، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ یہ اپنے بابوں کو بچاتے ہیں اس آیت کے پیچھے، جی لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو نہ، اچھا اس کا مطلب ہے تمہارے جو بابے واقعی جھوٹے خدا ہوئے، پھر تمہارے یہ مانو، پھر یہ کافروں کے بارے میں ہے کہ کافروں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہیں کہنا، وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہیں گے۔ لیکن جو اپنے مسلمان ہیں، اگر وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر ہمارے خدا اور اس کے رسول کی تعلیمات کو بگاڑیں گے تو ان کے لیے پھر حضرت عمر کی تلوار ہے اور میری زبان ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ مجھے بتائیں یہ جو UN میں قیدیوں کے حقوق ہیں وہ دشمن فوج کے قیدیوں کے حقوق ہیں۔ اگر پاکستان کا اپنا فوجی کوئی غداری کرے گا نا تو وہ یہ نہیں کہے گا مجھے UNO کی قراردادوں کے مطابق سزا دی جائے، نہ، اس کے لیے ڈیتھ پینلٹی ہے، پہلے دن حلف لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فوج کا حصہ تھا، اس نے غداری کی۔ ہاں، کوئی انڈیا کا فوجی آ کے ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا، اس کے لیے قیدیوں والے حقوق ہوں گے، اسے وکیل بھی دیا جائے گا، وہ سزا بھگت کے واپس بھی کیا جائے گا، اس پہ پورا مقدمہ چلے گا۔
لیکن جو اپنا کرے گا غداری اس کی سزا ہوگی قتل. یہاں پہ بھی اگر کوئی مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری کرے گا نا تو پھر اس سے اس آیت کے پیچھے چھپنے کی اجازت نہیں ہے کہ جی لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو, آپ ہمارے بابوں کو نہ, میں تو بابا کو نہیں چھڑنا. ہاں بالکل کنو کاٹ لو, میں نہیں کوئی بھی چھڑنا, کیونکہ مجھے تو یہ شرح صدر 2009 میں ہی ہو گیا تھا کہ سارا کام ڈالا ہی بابوں نے. تو دیکھیں میں نے کس طریقے سے پلاننگ کر کے آپ کے بابوں کو یہاں پہ پہنچا دیا ہے کہ آپ میمز بن رہی ہیں ان کی. پہلے کسی نے سوچا بھی تھا؟ اس لیے وہ ہمارے وہ مصباحی صاحب کہتے ہیں کہ میں سوچا کرتا تھا کہ ہمارے بزرگوں کو بھی کوئی کچھ کہے گا. ایک وقت آئے گا لوگ اپنے اسلاف کو برا کہیں گے. تو میں اکثر سوچا کرتا تھا یار کوئی حضرت جنید بغدادی کو بھی برا کہے گا, کوئی حضرت بایزید بستامی کو بھی برا کہے گا, کوئی حضور غوث اعظم کو بھی برا کہے گا, کیسے ہوگا یہ؟ تو حضرت پھر جیلم کے اس لونڈے نے بتا دیا کہ ایسے ہوگا. تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں اس دور میں ہوں کہ جس دور میں حضور غوث اعظم کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ تشیعی کوئی, کہ جس دور میں حضرت بایزید کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بایزید تشیعی کوئی, اس جیلم کے لونڈے نے ثابت کر دیا حضرت کہ اس طرح ہوگا. تمہارے بزرگوں نے جب ہمارے بزرگوں کو یعنی نبی الاسلام صحابہ اور اہل البیت کی شان کے اوپر ڈاکے مارے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوئی بلا نہیں چھوڑنی تھی؟ ہاں, تمہارے بزرگوں نے ہمارے بزرگوں, بلکہ تمہارے بزرگوں نے نہ صرف ہمارے بزرگوں اپنے بزرگوں کے ساتھ بھی غداری کر دی. تم لوگ جب یہ کہو گے کہ بایزید کا جھنڈا جو ہے محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء اس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ بدلہ نہ لے. دیکھ لو پھر تم نے 1200 سال میں جتنی عزتیں ویل کی ہیں نا, 12 سال میں اللہ تعالیٰ نے کتے کی طرح ذلیل کروایا ہے. کتنی بڑی بلا تمہارے اوپر چھوڑ دی ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. تو یہ میں ساتھ ساتھ کلیئر کر رہا ہوں. میرے لیے یہ آج کی گفتگو بڑا امتحان ہے. میں صبح سے سوچ رہا تھا کہ میں نے اپنے جو مسلمانوں کے فرقے ہیں نا ان کو ہاتھ نہ ڈالوں, کیونکہ ظاہر ہے یہ نان مسلم نے تو زیادہ ویڈیو دیکھنی ہے, تو ان کے سامنے اپنی قمیض اٹھانے والی بات ہے. لیکن ہماری قمیض کیا, انہوں نے ہمارے پورے کپڑے ہمارے بزرگوں نے اتار دیے ہوئے آلریڈی ان کے سامنے, جو کچھ انہوں نے دین کے ساتھ کیا. پھر میں کہا قزمانو کانو, ان کو دیکھتے رہنا ہم نے. جو جو بات ہے میں نے کوئی لحاظ نہیں کرنا, جدھر جدھر جس نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے نا بتانی ہے. یہ اس قسم کے ہمیں جو بھاشن دیتے ہیں نا کہ جی وہ جی ہمارا اس وقت مشترکہ دشمن ہے, بھائی ہمارا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو ہمارے اندر گھسا ہوا ہے. ہاں, جس نے اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے, اسلام کی پکچر ہی اتنی ملائن کی ہے کہ مسلمان نوجوان خود اپنے دین سے متنفر ہو گیا. ہمارے نوجوان کافروں کی وجہ سے متنفر نہیں ہے اپنے دین سے. کافروں کا تو تعارف ان کو کہاں سے ہوتا ہے, اور جب کوئی بڑی عمر پہ پہنچے, اور آج کل بھی سوشل میڈیا کی وجہ سے تھوڑا بہت, ورنہ پہلے کیا تھا, یہ تمہارے مولوی ہیں جن کی وجہ سے متنفر ہوئی ہے ینگ جنریشن جو ہے, یہ کافروں کی وجہ سے متنفر نہیں ہوئی بھی ہے. لہذا یہ پہلے دشمن یہ ہیں ہمارے, یہ غدار ہیں.